اور اگر میں جب سوچتا ہوں تو دل مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے دل، کہ اگر یہ ظالم پھر سے اقتدار بنائیں گے تو نہ جانے اور کیا کیا منصوبے و سازشوں کو لے کر آئیں گے۔ تو ایسے حالات میں اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے ووٹ کے ذریعے ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ووٹ ایک ایسی بڑی طاقت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناانصافی کو انصاف میں تبدیل کرنے کے لیے ووٹ کے ذریعے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ جذباتی تقاریریں تو بہت ہوئی، بہت کچھ ہم نے سنا اور سنایا، لیکن آج وقت جذبات کے ساتھ ساتھ ہوش مندی کے ساتھ ہم کو حالات کا جائزہ لیتے ہوئے دور اندیشی کے ساتھ فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ انتہائی نازک صورتحال ہے اس ملک کے، اور ہمارے لیے تو میں کہوں گا بہت ہی آزمائش کا وقت ہے۔ اگر ہم اس وقت میں اپنے خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے، اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک مرکز سیاسی پہ جمع نہیں ہوں گے، تو پھر آنے والی نسل کا مستقبل تاریک ہوگا، اور آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ایسے نازک وقت میں، حالات میں ہمارے اسلاف غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ خدا را حالات کو سمجھیے، ان کے منصوبوں کو سمجھیے، ان کے ارادوں کو سمجھیے کہ وہ کس طریقے سے آج اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کو سمجھنا ہوگا، ہم کو اپنے غفلت کی نیند سے بیدار ہونا پڑے گا کہ کس طریقے سے زہر اگلا جا رہا ہے، کس طریقے سے منصوبے۔ آج مینیفیسٹو کی اجرائی ہوئی بھارتیہ جنتا پارٹی کی، تو پھر سے وہی اعلانات کیے گئے جو بار بار کیے جاتے تھے، اور وہ اعلانات کیا تھے؟ رام مندر کی تعمیر کی بات کہی گئی، تو ایکسیسیبل ووٹ کی بات کی گئی، تو کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کرنے کی باتیں کی گئی، اور بات کی گئی تو ہماری شریعت کے خاتمے کی بات کی گئی، تو طلاق ثلاثہ کی بات کی گئی، تو صرف اور صرف ہماری آپ غور کریے کہ آج ان کو ملک کی فکر نہیں، ملک کی خوشحالی کی فکر نہیں، ملک کی ترقی کی فکر نہیں، ملک میں جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں ضروری اشیاء کی اس کو کم کرنے کی نہیں، روپیے کے گرتے ہوئے قدر کو سنبھالنے کی فکر نہیں، بند ہوتے ہوئے صنعت کی فکر نہیں، لیکن ان کو فکر ہے تو صرف یہی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کریں۔ خدا را آپ تمام سے میری دردمندانہ اپیل ہے، کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم گھر سے نکل کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، معافی چاہتے ہوئے کہوں گا کہ 50% بھی پولنگ نہیں ہوئی چندران گٹے میں، 50% بھی نہیں ہوئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بولو، اگر مجھ سے کوئی ناراضگی ہے تو اظہار کرو، اگر میرے کام کرنے کا انداز پسند نہیں ہے تو روکو مجھے، میں غیر نہیں تمہارا اپنا ہوں، اجازت دیتا ہوں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو میرا کردار بھی کرو، میرے جسم کے تار تار پر نوچ دو، شکوہ نہیں کروں گا، شکایت نہیں کروں گا، لیکن خدا را ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا ایک دیا ہے
جو ایک چھوٹی سی روشنی دے رہا ہے، ایک امید دے رہا ہے ہندوستان میں ہمارے اپنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، اس امید کے اس ٹمٹماتے ہوئے دیے کو بجھنے نہ دو۔ خدا را سمجھو اس بات کو، جتنا ہو سکتا ہے ہم نے کیا۔ تعلیمی ادارے ہو، دواخانے ہو، اسکول ہو، 24 گھنٹے آپ کے درمیان آپ کے مسائل میں آپ کے ساتھ رہے۔ بہت سے قائدین تو دعوے کریں گے کہ میں نے اپنا خون دیا، پسینہ دیا، لیکن اکبر الدین اویسی تو اپنا حق ادا کیا، اپنی عوام کی محبت کا، دعاؤں کا، تو اس سرزمین کو اپنے خون سے بھگویا بھی، اور ضرورت پڑی تو جیل میں بھی رہا۔ جبھی بھی جس کو بھی ضرورت نہیں، اپنی فکر نہیں کی، اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، فکر کی تو اس حلقے کی عوام کے احسان کی کہ 20 برس پہلے ایک نوجوان آیا تو یہی حلقہ تھا، یہی چندرائن بٹا تھا جس نے اس نوجوان کو اپنے اعتماد، اپنے دعا، اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا رکن اسمبلی بنایا، انتشار کا خاتمہ کیا۔ اس احسان کو نہیں بھول سکتا۔ وہ احسان تھا تو اس کے بعد ایک اور احسان کیا، جب موت کی چوکٹ پہ تھا، زندگی اور موت کی زیست میں تھا، تو اس وقت آپ ہی کے دعائیں تھیں جو موت سے کھینچ کر لا کر مجھے آج آپ کے سامنے زندہ کھڑا کیا۔ کیا میں اس احسان کو بھلا سکتا ہوں؟ نہیں، اس احسان کو نہیں بھول سکتا، اور وہی احسان ہے ابھی میں آپ کا۔ یہی سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے جسم کی چمڑی بھی نکال دوں، اس کے جوتیاں بنا کے آپ کی نظر کر دوں، تب بھی میں آپ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور اتنے اسکول، 16,000 بچوں کی مفت تعلیم، 84,000 خواتین کی ٹریننگ، کیا کوئی معمولی کام ہے؟ ارے بتاؤ، ارے دنیا میں لوگ ایم ایل اے، کارپوریٹر، ایم پی بنتے ہیں تو کس کے لیے؟ کچھ کمانے کے لیے، کچھ بننے کے لیے۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کمایا۔ اس مجمع میں سے کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ اکبر الدین اویسی اس کا ہر پہ سیاہ کروانات ہے، تو اللہ اس کے رسول کی قدم، شہر چھوڑ دوں گا، جنگل کا رخ کر لوں گا، چلا جاؤں گا۔ پوری دیانتداری، ایمانداری، پوری اخلاص کے ساتھ کام کیا، تو پھر یہ 48% پولنگ جہاں پہ کام نہیں ہوا، جہاں اسکول نہیں، کچھ نہیں، وہاں پہ 50% سے زائد پولنگ ہوئی۔ یہاں اتنے اسکول، اتنے بچوں کی تعلیم کا انتظام، اتنے یتیموں کی کفالت کا انتظام، اتنی بیواؤں کی مدد کا انتظام، اور یہاں پہ 48%۔ ارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے ہم گر جاتے ہیں ہر ایک سے، ہر ایک کو للکارتے ہیں، آپ کی حق کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کی شوکت کے لیے۔ چائے والوں سے بھیڑ جاتے ہیں، چوکیداروں سے بھیڑ جاتے ہیں، سب پریوار سے بھیڑ جاتے ہیں، سب سے بھیڑ جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہماری عزت کے لیے، یا ہماری شہرت کے لیے، یا ہماری نام کے لیے نہیں۔ ہم کو بتانا ہے کہ ہمارے شہر میں ان کو للکارنے والے ہیں، ان کو جواب دینے والے ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی، ہماری حلق میں بھی ہم زبان رکھتے ہیں، اور اپنی زبان کے ذریعے ہم تمہارا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، معاف کرنا، ہمارا حال تو مداری جیسا ہو گیا کہ بس آنا، گڑگڑی بجانا، لوگ زندہ باد نعرے لگائے، واہ واہ واہ، کیا بولے اکبر صاحب، کیا تقریر کرے، کیا
یہ مشاعرہ نہیں، میں کوئی شاعر نہیں کہ آپ مجھے داد دیں. ارے میں درد رکھتا ہوں اس سینے میں، 70 برس کی ناانصافی کا درد ہے. میری ماں بہن کی لٹی ہوئی عزت و آبرو کا غم ہے. میرے جلتے ہوئے آشیانوں کے شوروں کی وہ دھڑک ہے، وہ انگار ہے اس سینے میں جو مجھے آپ سے مخاطب کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور اپنے خطاب کے ذریعے میں اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو، اپنے غصے کو نکالتا ہوں. خدا را سمجھو، خدا را سمجھو، کسی کا کچھ جانے والا نہیں. نقصان ہوگا تو ہمارا ہوگا. اللہ رسول جانتا ہے، نہ مجھے پہلے خواہش تھی نہ آج ہے. ایم ایل اے رہو یا نہ رہو، مجھے کوئی خواہش نہیں. یہ انتقال بھی نہیں لینا چاہتا، نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن میرے صدر نے مجبور کیا، مجھ کو کہا کہ نہیں، لڑنا ضرور ہے تمہارا. تم پیدل نہیں پھر سکتے، مت پھرو، میں پھروں گا. تم کام نہیں کر سکتے، مت کرو، میں کروں گا. مگر قوم و ملت کو ضرورت ہے اکبر تمہاری، تم کو لڑنا پڑے گا. اگر تم نہیں لڑیں گے تو ہمارے مخالفین کی ہمت ہے. دو تین دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں، چل نہیں سکتا. سننے والوں کو ہماری تقریر، ہمارے خطبات پسند آتے ہوں گے یا بعض کو ناپسند بھی آتے ہوں گے، لیکن کتنا درد ہوتا ہے اس شکم میں یہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا. اتنی تکلیف کے بعد بھی کھڑے ہیں. آواز کی گرج میں کوئی کمزوری نظر نہیں آتی. کیا یہ آواز میں کوئی لڑکھڑاہٹ نظر آتی ہے؟ نہ کمزوری ہے، نہ لڑکھڑاہٹ ہے، نہ گردن جھکی ہے. اس لیے کیونکہ یہ آواز میری نہیں، یہ للکار میری نہیں، یہ گردن میری نہیں، یہ سر میرا نہیں. کیونکہ یہ گردن، یہ سر، یہ آواز آپ کی ہے. اگر اس میں لڑکھڑاہٹ آئے گی تو آپ کی آواز میں لڑکھڑاہٹ ہوگا. خدا را سمجھو میرے بھائی، خدا را سمجھو. ملک کے حالات نازک ہے، بہت نازک ہے. ہم کو ان ظالموں کو شکست دینا ہوگا، ان کا خاتمہ کرنا. اگر ہم ان کو شکست نہیں دیں گے، ان کا خاتمہ نہیں کریں گے، تو پھر ہم پریشانی میں آئیں گے. کسی کا کچھ ہونے والا نہیں. خدا وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو. دیکھو یہ ملک کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. اگر آج ہم اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا نہیں معلوم. ہندوستان کے مظلوم اقلیتوں کی اگر کوئی امید ہے تو وہ آپ ہے، میں ہوں، اور ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے. خدا را سن لو. ارے غور کرو، میرا جملہ شاید آپ کو پسند نہ آئے، مگر معاف کرنا، ہندوستان میں آج جانور کی جان کی قیمت ہے، لیکن مسلمان کی جان کی قیمت نہیں. غور کرو، خدا را غور کرو. ہندوستان میں پانی کی قیمت ہے، ہمارے خون کی قیمت نہیں. ہجومی تشدد نے اخلاق کو مارا، جنید کو مارا، رکبر کو مارا، 30 لوگوں کو مارا. گائے کے نام پر اس ملک میں گائے کی جان کی قیمت ہے، لیکن ہماری جان کی قیمت نہیں. اور اس ملک میں کھل کر بولنے والے بھی نہیں ہیں، کھل کر کہنے والے بھی نہیں رہے. اگر کھل کے کوئی بولتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کو. بارسٹر اسد الدین اویسی صرف مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نہیں،
अरे मैं ये कहूंगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा गुरूर है, हमारी नात है। ये एक ही है जो आज पार्लियामेंट में तन्हा खड़े रहकर आपकी हक की लड़ाई लड़ता। तो अल्लाह के सलासा पे अकेला खड़ा, अखलाक की मौत पर अखलाक के घर पर जाने वाला भी असदुद्दीन ओवैसी है। और कौन है बताओ? खुदा हालात को समझो, हालात को समझो। हालात बड़े नाजुक हैं और हमको मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होना होगा। अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो खुदा ना खास्ता ये जालिम हम पे मुसल्लत हो जाएंगे। नहीं मालूम कि वो क्या खता थी कि अल्लाह ने हम पर इन जालिमों को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह, हम बगैर सरो सामानी के आलम में, इस मुल्क में, ऐ अल्लाह तेरे नाम लेवाओं के लिए लड़ रहे हैं मौला, तो हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे पास ना दौलत है ना कुछ है मौला, सिर्फ हमारे पास कुछ है तो तू है अल्लाह। ऐ अल्लाह तो हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह तुझे सब मोहम्मद वाले सरकार मदीना का वास्ता, ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर। ऐ मौला इन जालिमों का खात्मा कर, ऐ अल्लाह इन जालिमों का खात्मा कर। ऐ अल्लाह हम बहुत लुटे मौला, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, आबरू लुटी, हमारी आबादी ने लुटी मौला। हमारे पास अब लुटने को कुछ नहीं है मौला, सिर्फ हमारा कलमा है मौला। इस कलमे को लुटने न दे मौला, तो हमारी इबादत फरमा, हमारी इबादत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इबादत फरमा, हमारी इज्जतों की इबादत फरमा, हमारी इज्जतों की इबादत फरमा, हमारी बस्तियों की इबादत फरमा। ऐ मौला हमारा क्या कसूर है? हमारा कसूर क्या है? हमारा वही कसूर है कि हम तेरे नाम लेना है, तेरे हबीब के उम्मती है मौला। ऐ मौला हमको लुटने से बचा ले, हमको दुनिया में रुसवा होने से बचा ले मौला। हम सबको एक बना दे, हम सबको नेक बना दे। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक आखिरी उम्मीदगाह है मौला, इस आखिरी उम्मीदगाह को तू बचा ले। ऐ मौला ये छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया है बाकी, मौला इस दिए को, इस चिराग को बुझने से बचा ले, इस चिराग को बुझने से बचा ले। हम सबको एक कर दे मौला। हमने जितनी ताकत थी हमने मेहनत की, जितना हो सकता हमने किया मौला। अगर कुछ कमी रह गई तो मौला को अपने फरिश्तों को भेज कर उस कमी को दूर फरमा दे, फरिश्तों को भेज कर कमी को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हर महाज में हम लड़ रहे हैं मौला, तो हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान की तो हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तो हिंदुस्तानियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारे सरहदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह वो सिपाही जो सरहद की हिफाजत में शहीद हुए हैं, मौला उनके अफराद खानदान को सब्र अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हम सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जालिमों का खात्मा कर दे। ऐ अल्लाह तेरे घर को शहीद करने वालों का खात्मा कर दे मौला। ऐ अल्लाह तेरे घर को शहीद करने वालों का खात्मा कर दे मौला। ऐ अल्लाह शरीयत की इबादत फरमा, शरीयत की इबादत फरमा। ऐ अल्लाह कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं तेरे घर की बाजियाबी के लिए। ऐ मौला उस कानूनी जिद्दोजहद में हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह उसी मुकाम पर बाबरी मस्जिद को बनाने का फैसला अदलिया के जरिए हमारे हक में करवा दे। ऐ अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इबादत फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इबादत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो किसी वजह से हमसे नाराज है, हमसे दूर है, मौला उनकी नाराजगी को खत्म कर दे, उनको हमारे करीब ला दे, उनकी नाराजगी को खत्म कर दे, उनको हमारे करीब ला दे। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों की इबादत फरमा, हमारे बस्तियों की इबादत फरमा,
ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس حیدرآباد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس حیدرآباد کی حفاظت فرما۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ سے غیر معمولی اکثریت سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ کامرانی و کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا مولا، اگر مانگنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو اس کو نظر انداز کر، جتنا دل میں تھا ہم نے بیان کیا، جو دل سے نہیں آیا دل کا حال تو جانتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو بھی درد ہے، جو بھی دعا ہے، جو بھی طرف ہے مولا تو اس کو قبول کرنا، ان کو قبول کرنا، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔